پہلے اللہ اللہ کرو، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کر دو اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ لوگ راتوں کو سوئے ہوں اور اصلاح کا کام کرنے والا وہ رات کو مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہو اور وہ معاشرے کے اندر کمزوریوں اور خامیوں کا سبب اپنی ذات کو قرار دے رہا ہو۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء اکرام اور ادارہ خیر الامہ سے وابستہ تمام کارکنان اور تمام حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ اور اس میں ادارہ خیر الامہ کا کردار اس عنوان سے منعقد ہے۔ تقریر خطاب تو ہمارے بعد مہمان خصوصی حضرت مولانا ابو محمد صاحب کا ہوگا۔ میں نے آپ کی خدمت میں بس چند باتیں عرض کرنی ہیں، آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ میں زیادہ دیر آپ کے اور مہمان خصوصی کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارا ادارہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے۔ یہ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے تو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو مبعوث فرمایا وہ اصلاح ہی کے لیے فرمایا، انسانیت کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتایا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانا اور اس کے در پہ جھکانا اور اس کے احکامات کو ماننے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ سب نبیوں نے یہی کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نبوت دینے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، اور تقریباً اکثر انبیاء علیہ السلام کو نبوت 40 سال میں ملی، اور 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی کا طرز رہا ہے اس میں غیبی نظام چلتا رہا، اور اس انداز سے ان کی تربیت کی کہ انہیں پھر یہ اصلاح کا جو بار تھا، جو یہ ذمہ داری تھی، وہ اچھے طریقے سے نبھانا آ گیا۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام سب انسان ہیں اور انسان کے ساتھ مختلف لوازمات ہیں، اور انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے۔ انسان پیدائش کے ساتھ ہی کامل نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی تربیت فرمائی اور پھر انہیں میدان میں اتارا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصلاح کے لیے دوسروں کی سب سے پہلے اپنی تربیت اور اپنی اصلاح ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غار حرا میں جا کر تشریف فرما ہوتے اور لمبا مراقبہ فرماتے. ابھی نبوت نہیں ملی اس سے پہلے. یہ سب غیبی تھا، یعنی مختلف حالات سے گزارنے کے بعد اللہ نے اب خلوت میں بیٹھنے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راغب فرمایا، اور آپ مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے. اور پھر یہاں تک کہ اسی غار حرا میں وحی آتی ہے. اور پھر شروع میں جب حکم دیا جاتا ہے تو سب لوگوں کے لیے نہیں، شروع میں صرف اپنے خاندان کے لیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تو اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذات سے کام شروع کرنا. اگر ہم خود چراغ نہیں بنیں گے تو روشنی دوسروں کو کیسے دیں گے؟ اگر ہم خود صاف نہیں ہوں گے کردار کے لحاظ سے، ہم دوسروں کو کس طرح اچھے کردار کی دعوت دیں گے؟ ہم خود اللہ والا نہیں بنیں گے، دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ اللہ کا بن جاؤ؟ خود ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، ہم دوسروں کو کس طرح کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو لوگوں سے سوال کیا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا. یعنی کردار کے لحاظ سے آپ نے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو مجھ پر، میرے حوالے سے کسی کے پاس کوئی بات، پھر اس کے بعد دعوت رکھی. تو معلوم ہوا کہ اصلاح کی بات کرنے والا، دین کی دعوت کو لے کر چلنے والا، سب سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا دے کہ اب لوگ اسے دیکھ کر راہ پکڑیں. اس کی بات میں تاثیر بھی تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب خود اپنا عمل ٹھیک ہو. یہ جو ہمارے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، وہاں پر بھی یہی سوچ تھی کہ ہر فرد کی ذاتی اصلاح یہ ضروری ہے. اور ہمارے جتنے بھی بزرگ اور اکابر اور اسلاف ہیں، ان کا یہی نظریہ رہا کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پہلے خود اپنے اندر ایمان اور یقین پیدا کرو، خود اپنے اندر اتباع سنت پیدا کرو، اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو. پہلے اللہ اللہ کرو، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کر دو، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو. لوگ راتوں کو سوئے ہوں اور اصلاح کا کام کرنے والا وہ رات کو مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہو، اور وہ معاشرے کے اندر کمزوریوں اور خامیوں کا سبب اپنی ذات کو قرار دے رہا ہو کہ یا اللہ میری کمزوری. تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو جب گجرات کے فسادات تھے، انڈیا میں قتل و غارت ہو رہی تھی، مسلمان کاٹے جا رہے تھے، تو اس وقت ان کے قریبی خادم انہوں نے حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیا حالات چل رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس طرح کافی تباہی ہو رہی ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں. تو حضرت کپانے لگے اور رونے لگے. فرمایا تمہیں معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کہا اس کی وجہ یہ کہ انعام الحسن کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے میری وجہ سے. یعنی وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے تھے. تو اصلاح کا کام کرنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری کمزوری اور میری غلطی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی ہے. اور جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں وہ سب سے پہلے دوسروں کی طرف انگلی اٹھا کر انہیں برا کہتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، اور تمام تر خرابیوں کی جڑ اور بنیاد دوسروں کو قرار دیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والا اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم سیدھے رہو تو پھر کوئی اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر وہ بھٹک رہا ہے. پہلے اپنی اصلاح، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کیا جائے، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کیا جائے. ایک عالم کے الفاظ میں آج پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں سے چھپ کر گناہ کریں اور اللہ کے دشمن کھلے عام گناہ کریں تو فرشتوں کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ہماری نصرت کے لیے ان کے مقابلے میں آگے کھڑے ہوں؟ فرشتوں کو کیا ضرورت پڑی؟
یعنی فرشتے تو مدد کے لیے تب آئیں کہ ہم اللہ کے ہوں، جب ہم اللہ کے نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کیسے بھیجے فرشتے؟ تو سب سے پہلے تمام ساتھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور محنت کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے۔ اگر میری نماز باجماعت نہیں ہو رہی، میں لوگوں کو کیسے دعوت دوں گا؟ اس میں کیسے تاثیر ہوگی؟ میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، میں دوسروں کو کیسے کہوں گا؟ میں خود جھوٹ نہیں چھوڑتا، میں دوسروں کو کس طرح کہوں گا؟ اس میں کیسے تاثیر پیدا ہوگی؟ میں خود خیانت ترک نہیں کرتا، دوسروں کو کس طرح دعوت دوں گا؟ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اصلاح اپنے گھر کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر کی اصلاح۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو بیانات کر جاتے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر اسلام کا نفاذ نہیں کرتے۔ میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں، ہمارے مدرسے میں چونکہ کے پی کے اور قبائل اور مختلف علاقوں سے کافی طلبہ پڑھتے ہیں، ان میں اکثر اسلامی نظام کے نفاذ کا وہ شوق رکھتے ہیں اور اس حوالے سے کافی بات چیت کرتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر بندوق اٹھائی، مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ کے ہاں شادی اسلامی طریقے سے ہوتی ہے یا آپ کے رسم و رواج کے مطابق ہوتی ہے؟ آپ کے ہاں پردہ شرعی ہے یا نہیں ہے؟ صرف بڑا برقع پہننا نہیں، شرعی پردہ، اپنی خالہ زاد سے، چچا زاد سے، ٹھیک ہے، اپنے دیور سے، جیٹ سے پردہ کرتی ہیں عورتیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ یہ جو نکاح میں لین دین کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کیا جو مرد سے لیتے ہیں پیسے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو میں نے کہا دین اسلام کے آپ خلاف چل رہے ہیں اور آپ کے اپنے گھر کے اندر اسلام نہیں ہے، تو آپ کس طرح اسلام کی خاطر بندوق اٹھانے کا حق رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنے خاندان کی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح۔ تو اصلاح ضرور کیجئے لیکن اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے۔ ہم فلسفہ پڑھاتے ہیں تو اس میں حکمت عملیہ کی 3 قسمیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تہذیب اخلاق، دوسرے نمبر پر تدبیر منزل، اور تیسرے نمبر پر سیاست مدنیہ۔ ملکی سیاست کا نمبر آتے تیسرے نمبر پر۔ ہم میں سے ہر آدمی سیاستدان ہے، ہر آدمی تبصرے کرتا ہے، ہر آدمی اوپر کی بات کرتا ہے، لیکن اپنے اخلاق کو درست کرنے اور اپنی ذات کی اصلاح کی بات نہیں کرتا۔ دوسرا نمبر تھا اپنے گھر کی اصلاح، اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر تھا ملکی نظام۔ آج ہر آدمی حکمرانوں کی طرف انگلیاں اٹھائے گا لیکن اپنی اصلاح کی بات نہیں کرتا، اپنے گھر کی اصلاح کی بات نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی بات نہیں کرتا۔ آج ایک آدمی شیخ الحدیث ہے لیکن اگر اس کی بیوی کو دین کی ضروری مسائل تک پتہ نہیں ہے تو اس کی شیخ الحدیث ہونے کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی خطیب ہے لیکن اس کے گھر میں بیوی بچوں کو دین کی ضروری مسائل معلوم نہیں، کیا فائدہ اس کی خطابت؟ اس لیے تمام ہمارے خطبہ اور ہم سے وابستہ ساتھی اس بات کی فکر کریں کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اپنے گھر کی، اور پھر معاشرے کی طرف ہم نے قدم بڑھانا ہے۔ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم نے مولانا خضر نواز صاحب چونکہ ہر بات میں مشورہ کرتے ہیں تو شروع سے ہی مشورے میں چل رہے ہیں، تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ لوگوں کے اندر کام کرنے کے لیے ہمیں خاص طور پر ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے جس پر عمومی طور پر غفلت ہے۔ مثلا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عقائد کے حوالے سے لوگوں میں بہت بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے لوگوں کے اندر بھی عقائد کے حوالے سے بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں۔ تو لہذا عقائد کے حوالے سے آپ باقاعدہ ترتیب بنا کر اس کے مختلف کورسز رکھیں اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں، اور اس میں انہیں خاص طور پر جو ایسے عقائد ہیں جن عقائد کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ان کو اول نمبر پر رکھیں۔ عقائد کی قسمیں انہیں بتائیں اور پہلے نمبر کے عقائد کون سے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ضروری مسائل جو دین کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ دین پہ چل نہیں سکتے، حلال و حرام، ان کو دوسرے نمبر پہ رکھ کر اس کے بھی مختلف کورسز رکھے جائیں اور لوگوں کو مسائل سے آگاہ کیا جائے۔ پچھلے دنوں سیلاب کا مسئلہ آ گیا تو ہمارا ادارہ اگرچہ پہلے سے اس طرف کوئی ایسی ترتیب یا پلاننگ یا منصوبہ نہیں تھا کہ
ایسے موقعوں پر آگے بڑھا جائے، لیکن چونکہ حالات کو دیکھ کر فوراً فیصلہ کیا گیا اور قدم بڑھایا، اور ماشاءاللہ ساتھیوں نے بھرپور محنت کی اور بڑے اخلاص کے ساتھ دور دراز علاقوں میں، پنجاب میں اور سندھ تک پہنچے، اور اس کی کارگزاری وقتاً فوقتاً مختلف واٹس ایپ یا فیس بک کے ذریعے ساتھیوں تک پہنچتی رہی۔ ماشاءاللہ وہاں پر ساتھیوں نے پہلی دفعہ کام کیا، لیکن بہت اچھا کام کیا۔ لیکن اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے عقائد و نظریات اور ان کے اعمال کو درست کریں اور اس حوالے سے آگے بڑھیں۔ اور چونکہ مجلس اپنے ساتھیوں کی ہے، اس لیے میں نے ذاتی اصلاح کی بات کو پہلے نمبر پر رکھا کہ یہاں سے ہم نے کام شروع کرنا ہے، اور یہاں پر حاضرین مجلس جتنے بھی ہیں وہ اس بات کا عزم اور ارادہ کر لیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی فکر کرے گا، اور آج کے بعد ہم اپنی غلطیاں تلاش کریں گے کہ مجھ میں کتنی غلطیاں ہیں، میں نے ان کو دور کرنا ہے، اور دوسروں کے حقوق میرے ذمے کتنے ہیں، میں نے وہ ادا کرنا ہے۔ دوسروں سے حق لینا اس کی فکر نہیں کرنی، میں نے دوسروں کا حق دینا ہے، اس کی فکر پہلے نمبر پہ کرنی۔ جو آدمی دوسروں کے حق کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے، اور جو دوسروں سے حق لینا چاہتا ہے دینا نہیں چاہتا، یہ دنیا میں مسائل پیدا کرتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے پریشانی، دنیا میں بھی پریشانی۔ تو لہذا اپنا حق چھوڑنا ہے، دوسروں سے لینے کے بارے میں ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، ہاں دوسروں کا حق دینا ہے، اس کو پہلے نمبر پر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ہمارے ذمے جو ہیں انہیں بھی ہم نے پورا ادا کرنا ہے۔ نماز کا وقت ہو تو سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آنا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی اصلاح اور اپنی ذات سے کام شروع کریں تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ملے گی، اور کچھ ملا نہ ملا تو اللہ سے تو ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا، ہم مرے تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے طریقے سے پیش تو ہوں گے۔ تو اس لیے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی، باقی دوسرے حضرات کا وقت میں نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن ساتھیوں نے جو بھی محنت اور کوشش کی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شایان نشان اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔